اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان ہی نے سکھایا قرآن، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو قائم کی، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، اور اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوروں ہیں، اور بھوسے دار اناج اور پھول دار خوشبو ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سچ فرمایا اللہ نے، ہم اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کے افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، اور میرے ساتھ موجود ہیں نصرت حارث۔ دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، وہاں ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ذمہ داری ہے، اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اور جو سن رہا ہو وہ یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو یہ کچھ حقوق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دین میں تو ویسے ہی خدمت خلق کے حوالے سے، یا اللہ تعالیٰ کی خلق کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں، اور جو اگر ہم نبھا جاتے ہیں، جو حقوق ادا کر جاتے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایسے بہت سے ادارے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور کام بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کا کمرشل ایسپیکٹ ہے، مگر اس کمرشل ایسپیکٹ میں بھی آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے اس چیز کو سمجھا جس کا تعلق اسی ایک حصے سے ہے، اسی ایک فیلڈ سے ہے۔ آج کی جو ہماری مہمان ہے، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے بیوٹی سے آغاز کیا، جو کہ کمرشل ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ بیوٹی کتنی اہم ہوتی ہے ایک انسان کے لیے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی دقت ہو جائے کہ آپ کا یہ چہرہ آپ کے ساتھ نہ رہے، آپ کی وہ شخصیت آپ کے ساتھ نہ رہے، کوئی اسے چھین لے کسی حادثے کے طور پر، تو آپ کس طور سے گزرتے ہیں، اور اس کا جو ایک نیا سفر ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بہت مہنگا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مسرت مصباح صاحبہ موجود ہیں۔ آپ ڈپلیکس کے حوالے سے انہیں سال سے جانتے ہیں، 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت تو صرف ڈپلیکس کے حوالے سے ہو چکا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اس میں ایک خاص ویریشن جو آپ نے کریٹ کی، ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی، اس کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں۔ کسی کی زندگی اس طرح سے بدل دینا، جس کا چہرہ جھلس گیا، جس کی آئیڈینٹی اس کے لیے اس وقت کے لیے ختم ہو گئی، اور جس کا علاج اتنا مہنگا ہے، آپ جو اس پہ کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن یہ بھی ہوتا ہے، اور کسی کے حسن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسے حسین بنائے رکھنا۔ اللہ جمیل ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے حسن کو۔ یہ ہیں مصباح صاحبہ کہ جنہوں نے اس حسن کو قائم رکھا ہے، مختلف انداز سے بچایا ہے، محفوظ بھی کیا ہے ہماری عزت آبرو کو۔ میں آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید بھی کہوں گا اور سلام بھی پیش کروں گا۔ آپ جس طرح سے خود حسین ہیں، آپ نے معاشرے کو بھی ایسے ہی حسین بنائے رکھا ہے۔ اس بڑھاپے میں ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب میں نے یہ پہلے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ایسے نہ کہا کریں، بڑھاپے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ بلکہ کاش یہ میری ہم آج کی نسل کو بھی پیغام دے رہے ہیں، ہر کسی کا بڑھاپا اتنا حسین ہوا کرے۔ اگر یہ بڑھاپا ہے، میں تو پہلے پوچھنے والا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے بھلا؟ چپ کرو۔ ہاں، اس پہ آؤ ہی نا، اس پوائنٹ پہ نہیں آنا ہے، اس پوائنٹ پہ نہیں آنا ہے۔ اس پہ آ جاتے ہیں، نظر بھی لگ جاتی ہے نا، ہم تو اس لیے نہیں بتاتے، بس یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن پتہ لگ جانا ہوتا ہے، عورتوں کو لگتا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، درد کیا ہے آپ کے پاس؟ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتا ہے۔
کوئی اچھا کام کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا، اس کی جو مخلوق ہے اس کے لیے کچھ بہتری کرنے کا، اور اگر آپ کو وہ موقع ملے اور آپ اس کو اویل نہ کریں تو آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں 2003 میں مجھے ایک ایسی بچی نے آ کر جھنجھوڑا جس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا تھا، اس کے اوپر کسی نے تیزاب پھینکا تھا، اس کی آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، او اس کا مائی یہ گاڈ! سب کچھ کانٹریکچرڈ تھا، ہاتھ، اور اس نے مجھے کہا آپ میک اپ کریں، مجھے ٹھیک کریں، آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں۔ آئی واز ٹیکن اے بیک، آئی واز شاکڈ۔ میں نے ان سے ان کو بٹھالا اور اگلے دن ان کو ڈاکٹر کی طرف لے کے بھی گئی، پھر اس کے بعد علاج کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس دن میری زندگی نے ایک پورا یو ٹرن لے لیا، کیونکہ میں نے جہاں اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ ساری چیزوں کے لیے پہلے سوچا، حالانکہ تیزاب پھینکے جانے کے واقعات، جلائے جانے کے واقعات یہ پریولنٹ تھے، ہیں، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن سلسلہ کچھ اسی طرح سے جاری ہی ہے۔ جہاں پہ میں نے معافی مانگی اپنے رب سے، وہاں پہ میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا۔ شکر اس لیے ادا کیا کہ ہم سب لوگ اپنی اوقات سے زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، بے شک جی، بے شک۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کے مطلب اتنا جو اس نے آپ کو دیا اس کا تھوڑا سا اس میں سے نکال کے حصہ بانٹنا شروع کر دیں، بالکل۔ کسی کے لیے بہتری سوچنا شروع کر دیں، سو بس وہ سلسلہ پھر وہاں سے بہت نہیں، شروع یہ ہو گیا۔ زندگی ہی بالکل، آپ سوچئے نا، کسی کی آئیڈینٹی جو بچپن سے اس نے اپنا چہرہ دیکھا شیشے میں، ایک رات میں یا ایک حادثے میں وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ دیکھ نہ پائے اپنے آپ کو، یا اس کے بہن بھائی یا ماں باپ یا اولاد۔ اکثر آپ نے خود بتایا ہے کہ جی جی، اب بچے آئے پہلی دفعہ اور انہوں نے ماں کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے، ہاں، اس ماں کا دل کیسا اس ہو کا گیا؟ کیا دل ہوتا ہوگا، بہت تکلیف دہ عمل، ہوں، بہت تکلیف دہ آزمائش، جو وہ بچیاں بچ جانے کے بعد، جی، پہلے تو ان کا جی، بچنا مشکل ہوتا ہے، جی، لیکن اگر وہ بچ جاتی ہیں ہوں تو بہت بڑا کمال ہے جی، غمزدہ چہروں پہ مسکراہٹ لے آنا اور پھر دوبارہ سے ان کو مسکراہٹ کا اشارہ دینا، اسمائل اگین، یہ بڑی جرت کا کام ہے اور اس میں بڑا حوصلہ چاہیے۔ بے میں شک، جب حسن کی بات کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں سلام بھیجوں حسین اور جمیل آقا کے اوپر، اور ان کے صلی اللہ ذکر سے ہی علیہ آج وآلہ محفل کو وسلم، حسین اور بے شک۔ خوبصورت بنا دیا جائے۔ ظاہر ہو تو ہر برگ گلے رنگ میں تیری خوشبو، اور غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، آپ کا انداز بھی جدا اور منفرد اور حسین ہے۔ خوش آمدید جناب، عرفان رمضان کی رونق بحال ہے۔ آج ہماری بھی ایک خوبصورت سی، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک اچھی والی سرجری ہو گئی ہے۔ آج ہمارا میک اپ بھی اچھا لگ رہا ہے، یعنی اس سیٹ کا بھی، اس پورے ایمبیانس کا ایک الگ ہی رونق، ایک الگ ہی روپ ہے، کیونکہ آج ایک حسین چہرہ ہمارے پاس ہے۔ میں تو اس کشمکش میں مبتلا رہوں گا کہ آپ نے کیا عمر رکھی ہے چھپا کے۔ البتہ یہ کہ یہ سوال ضرور پوچھوں گا، آپ کو غصہ تو آتا ہوگا، کس بات پہ شدید غصہ آتا ہے؟ مجھے غصہ جب آتا ہے جب لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یہ جانتی ہوں، یعنی کہ اگر میں آپ کے بارے میں بچپنے سے جانتی ہوں اور آپ مجھے کہیں کہ جی میں پرنس آف الہ آباد ہوں، جی، تو میں مطلب مجھے الجھن ہوتی ہے کہ مطلب کوئی تو تک ہو نا آپ کی اس قسم کی غلط بیانی کا، دیٹ اریٹیٹس می۔ جب لوگ وقت پر نہیں آتے، دیٹ اریٹیٹس می۔ جب لوگ ہر صرف لوگوں کی نگیٹیوٹی کو بہت بری بات، اٹھاتے ہیں، ان کی پازیٹیو کوئی چیز ہی نہیں یاد آتی ان غصہ کو، آتا ہے آپ کو؟ اس پہ پھر الجھن ہوتی ہے۔ شدید غصے میں کیا کرتی ہیں آپ؟ گلاس توڑ دیتی ہیں؟ چپ ہو جاتی ہوں، ضبط کیونکہ سے کام لیتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو وہاں بولنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کے الفاظ کوئی معنی نہ رکھتے واہ، ہوں۔ وہاں بولنا ہی نہیں چاہیے جہاں الفاظ کی قیمت ہی نہ ہو، کوئی ہاں، قدر ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے کچھ تیزی والے سوالات پوچھیں گے۔ گلوکارہ کون سی پسند ہے آپ کو، یا گلوکار؟ نیرہ نور۔ نیرہ نور، بہترین۔ شاعر یا شاعرہ کون پسند ہے؟ پروین شاکر۔ پروین شاکر، خوب انداز۔ یہ بتائیں کہ میک اپ کس کا اچھا لگتا ہے، مریم نواز کا یا آصفہ بھٹو کا؟
आसफा भुट्टो का। आसफा भुट्टो को ज़्यादा अच्छा लगता है? जी। गुड, ज़बरदस्त। ये भी बताइए कि सबसे ज़्यादा डर कौन से जानवर से लगता है? छिपकली, कॉकरोच या इसके अलावा कुछ? आई थिंक ये सारी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, अनलेस कि आपको अपनी जान का ख़तरा हो, अदरवाइज़ उनको जीने दें। जीने दें। चीख नहीं निकलती है वैसे आपको देख के? नहीं। उनकी निकल जाती होगी। हो सकता ये है, बताएं कि कभी किसी को मारा है हाथों से? ऐसा याद नहीं पड़ता। कुछ भी याद नहीं। कभी बचपन में किसी की पिटाई खाई है? हमारे घर में माहौल ऐसा नहीं था ओ, जहाँ पे ज़ुबान ख़राब हो या आ, हाथों का इस्तेमाल हो। तो आईने में देख के कभी सुभान अल्लाह कहा है खुद को देख के? मैं तो हर चीज़ को देख के सुभान अल्लाह कहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें हमारे अल्लाह ने दे दी है वो खूबसूरत है। ठीक है। सबसे वर्स्ट केस जो आपके अब तक सामने आया होगा वो कौन सा है? क्या है वो? जब एक ग्रैंडफादर ने, दादे ने अपनी बेटी को, अपनी पोती को तंदूर में फेंक दिया था दूर में फेंक दिया था। कि वो चौथी बच्ची थी, बेटियां क्यों पैदा हुई। अल्लाह अकबर। ये कोई मुसलमान था? जी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। बस सवाल ने तो मुझे रोक देने का हुक्म दिया है, यानी जहालत कहूँ इसे मैं, ये खबासत कहूँ, यानी ये अपनी पोती को, क्योंकि वो बेटी पैदा हुई है, जी। तंदूर में फेंक दिया। जी। अस्तगफिरुल्लाह। रिकवर हुई वो बच्ची? जी हाँ, शुक्र कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। है जी। आपको हम चलते हैं इस वक्त नुसरत हारिस की तरफ, और ये सवालात तो मैंने पूछने थे जिसको पूछने के बाद मैं हैरान हूँ, आप भी परेशान हो गए होंगे, मगर कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिनको सुनकर आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जी का सवाल है वो नुसरत हारिस पूछेंगी। जी बहुत शुक्रिया। और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ होते हैं, कुछ घरों में बैठे होते हैं, क्योंकि बाद में भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब आपने सवाल किया था तो हमने सारे सवालात के जवाब सही दिए थे। तो देखते हैं कि इस वक्त के हमारे पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रहती है। हमारे साथ एमन बतूल हैं शाह कॉमर्स कॉलेज से, हमारे साथ मुबशर याकूब मौजूद हैं कैस्पिन कॉलेज से, और कशफ खान है खातून पाकिस्तान से। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। 3-3 सवाल एक एक पार्टिसिपेंट से होंगे, और तीनों के सही जवाब हुए तो 30 का स्कोर आपका मुकम्मल हो जाएगा। गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नंबर आपको नहीं मिल सकेंगे। सो पहले एमन आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस मस्जिद के मुअज्जिन थे? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। मस्जिदुल क़िबलतैन, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मस्जिदुल हराम? हराम। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब है। तलाल बदरु अलैना ये अल्फाज किस मौके पर पढ़े गए थे? हिजरत हबशा के वक्त, मदीने में दाखिले के वक्त, फ़तह मक्का के वक्त, या सुलह हुदैबिया के वक्त? पता है मक्का के। नहीं जी, ये पढ़े गए थे मदीना में दाखिले के वक्त। आखिरी सवाल आपसे है, इब्ने बेतार का ताल्लुक साइंस की किस शाख से था? इल्म कीमिया, इल्म नजूम, इल्म तिब, या नबातात? बिल्कुल सही जवाब, नबातात। इतना डर के 2 दफ़ा गलत हो गया तो बस डर के तीसरा जवाब दिया कि बस ये भी गलत ही ना हो जाए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। मुबशिर, रेडी? शायर हफ्त ज़बान सिंध के किस मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग को कहा जाता है? सच्चल सरमस्त, जमीलुद्दीन आली, मुनीर न्याजी, या वसी शाह? सचल सरमस्त। बिल्कुल सही जवाब। किस मुग़ल बादशाह के नाम के साथ ग्रेट यानी आज़म का लफ्ज़ लिखा और बोला जाता है? अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगज़ेब, या फिर बाबर? अकबर। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट सवाल है आपसे। खलीफा की हैसियत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला हुक्म क्या जारी किया था? गवर्नर मुकर्रर किए थे, लश्कर उसामा की रवानगी का हुक्म दिया था, मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया था, या इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं। लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी का हुक्म दिया था। टीम सी आपकी तरफ आते हैं, रेडी हैं? किन अजीम फ़लसफ़ी और साइंसदान को इल्म व हिकमत में आला मर्तबे पर फाइज होने की वजह से शेखुल रईस और मौल्लम सानी का कहा गया है? इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। डॉक्टर अब्दुल आज जो है ना, ये मेरी नज़ले ज़ुकाम की वजह से जो दवाओं का असर है वो सवालात में नज़र आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा। ओए होए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक, डॉक्टर अताउर रहमान, या इब्ने सीना?
ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ابن سینا اس کا صحیح جواب ہے. صوفی بزرگ پیر منگو کے مزار پر کون سے پالتو جانور بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ کراچی والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. مگرمچھ، سانپ، کبوتر یا بلیاں؟ مگرمچھ. مگرمچھ. سوچ کے بتایا ہے، کبھی جانا نہیں ہوا؟ اوکے، لاسٹ سوال ہے. مشہور اور تاریخی قصہ خوانی بازار کس شہر میں ہے؟ پشاور، کوئٹہ؟ بالکل صحیح جواب، پشاور. سو یہ تینوں جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے جواب دے دیے ہیں. یہاں پر آ گیا ہے ایک بریک. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ بزر راؤنڈ میں ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی پارٹیسپینٹ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن بزر راؤنڈ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. عرفان رمضان میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. عرفان رمضان میں آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اسمائل کرتے ہوئے، اسمائل اگین ہے، کیا خوبصورت نام ہے کہ انسان بولتے ہوئے ہی مسکرا اٹھے. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن مسرت مصباح صاحبہ موجود ہیں اور ان کی پرسنالٹی کے مختلف ہم نے دیکھا ہے رخ ہیں، ویریشنز ہیں، لیکن اب جو یہ فوکس کر رہی ہیں وہ اسمائل اگین پہ فوکس کر رہی ہیں. اور جب وہ چہرہ دوبارہ مسکرا اٹھتا ہے تو اس کی فیلنگ آپ کو کیسی ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ اچیو کر لیا، میں نے کچھ پا لیا، جبکہ ابھی بہت کچھ اور بھی ہونا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بچی ایک آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی، 20 25 30 آپریشن بہت کے بعد pains بھی. taking. جی اچھا، یہ مہنگا علاج بھی ہے، ہم نے ہمیشہ سنا. پاکستان میں اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو باہر لے جانا پڑتا ہے؟ کس طرح سے آپ یہ مینج کرتی ہیں اوور آل؟ نہیں، علاج تو اس لیے مہنگا ہے کہ بار بار ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز بہت اعلیٰ ہیں اور سرجنز کرتے ہیں. اگر کوئی پرٹیکولر ایریا کا ہے، جیسے یہ دانتوں کے پاس، یا تو پھر ہم اس کے اسپیشلائز جو کرتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہڈیوں کے حوالے سے ہے تو پھر ہڈیوں کے جو اسپیشلسٹ سرجن ہوتے ہیں ان سے کراتے ہیں. آنکھوں کا علاج آنکھوں کے ڈاکٹر کرتے ہیں. تو اس طرح سے علاج، آپریشنز بھی ہوتے رہتے ہیں، علاج بھی ہوتے رہتے ہیں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ 10-15 آپریشن کے بعد اگر وہ بچیاں، ان کی آنکھ کھلی اور ان میں بینائی ہے، یا ان کی انگلیاں کھل گئیں اور وہ کچھ پکڑ سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتی ہوں. اچھا، ان کی مرضی سے آپ پوچھتی ہیں ان سے کیا سیکھنا چاہتے ہو، کیا کرنا جی، چاہتے ہو؟ کیونکہ نارملی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہے نا یہ صرف کڑھائی، سلائی، کشیدہ کاری کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اب بچیاں بہت سمجھدار ہیں، مطلب وہ پڑھنا بھی آگے چاہتی ہیں، وہ اور بھی کوئی چیزیں کرنا چاہتی کوئی ہیں. پروفیشنل اسٹڈی کی کسی نے؟ ہماری ایک لڑکی نے ایم فل کر لیا ہے. اچھا. ہماری 4 لڑکیاں جو ہیں وہ نرسز ہیں او اور واو. وہ برن وارڈز میں موجود ہیں. اسی طرح سے ہماری بیوٹی کے جو جتنے بھی ہمارے سیلونز ہیں، اس علاقے میں اگر کوئی بچی کے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے، اٹ از مینڈیٹری کہ اس سیلون کے اونر کو کہ اس کو 2 برن وکٹمس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. پھر وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نارمل لڑکیوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں. کو ٹریٹ کریں. کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اگر ویسے ہی آپ سے میں ایوریج پوچھوں؟ ویسے تو ظاہر ہے کنڈیشن ٹو کنڈیشن جی، ویری کنڈیشن کرتا ٹو ہوگا. کنڈیشن ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اس بچی کو مکمل کر لیں، اس کا علاج اور اس کی ریہیبلیٹیشن، کیونکہ لوگ اتنے، میں سمجھدار کہوں یا کم عقل مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی کہتا ہے ایک لڑکی کے اوپر اتنا خرچہ، میں 400 بچوں کو نہ پڑھا دوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نمبر نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوتا. سو آن این ایوریج ہم جب ہم ہاسپٹلس میں لے کے جاتے ہیں تو 50,000 to 75,000 ایک آپریشن میں لگتا ہے. اس کے بعد مگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ پورے سال میں 10 آپریشن. ایک جسم کتنے آپریشن برداشت کر سکتا ہے؟ 2 آپریشن. مگر میرا جو ایوریج ہوتا ہے وہ 100 آپریشن ہوتے ہیں کہ میں نے ہر سال 100 آپریشن کرنے ہی ہیں. صحیح. آپ کے پاس واپس آتے ہیں ہم اسی حوالے سے. اویس ربانی صاحب اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، بزر راؤنڈ ہونے جا رہا ہے. اوور ٹو یو. جی، دیکھتا ہے انسان کے باہر کیسا منظر ہے، حسن سارا کا سارا اس کے اندر ہے. یہ جو لوگ اندر سے حسین ہوتے ہیں ان کو ہر شے میں حسن نظر آتا ہے،
اور وہ حسن کو تراشتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. یہ صرف انسان نے پائی ہے, خدا داد صلاحیت ہے یہ. میں آج کوئز کی طرف آیا ہوں بزر راؤنڈ کے ساتھ. مجھے ہمیشہ سے گھنٹیاں ملی ہیں, آج بھی گھنٹیاں بجیں گی اگر جواب صحیح ہوگا. جس کو آتا ہے وہ بجاتا ہے. آج کا سوال سب سے پہلے, 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں, ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی. سب سے پہلے سوال پوچھیں گے, درہ خیبر پاکستان کو کس ملک سے جوڑتا ہے؟ آپشن اے افغانستان, بی تاجکستان یعنی تاجکستان, سی بیلاروس اور ڈی ایران. بڑی دیر سے بجایا بھائی. افغانستان. افغانستان صحیح جواب, ٹیم سی ویل ڈن. دوسرا سوال, صوفی بزرگ بابر رحمان کس زبان کے عظیم شاعر تھے؟ نمبر 1 پشتو, نمبر 2 بلوچی. پشتو. پشتو کوئی آتا ہے شعر؟ نہیں. سنا دیتے اگر یا آتا تو تو. نہیں. ہاں لیکن بڑے شاعر ہیں بڑے پشتو کے, شاعر آپ کو پتہ. آپ خود پشتو بولتے ہیں؟ ہمیں ہزارے والے. ہزارے والوں کو اسپیکنگ. اوکے گڈ, زبردست. تیسرا سوال, قدیم مسلم دنیا کے سب سے بڑے سرجن کون تھے؟ آپشن اے ابو القاسم زہروی, آپشن بی ابن بطوطہ, آپشن سی محمد سجاد التمیمی, آپشن ڈی ڈاکٹر باری. بی ابو القاسم زہروی. ابو القاسم زہروی. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک اور سوال, کس موجودہ یورپی ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 800 برس تک حکومت کی؟ پہلا آپشن ہے اسپین, بی آسٹریا, سی فن لینڈ اور اسپین. بھائی واہ, بی تم تو حاوی ہو. اور یہ 2 بیبیاں جو کھڑی ہوئی ہیں وہ ایک بھی آگے نکل رہا ہے. پانچواں سوال, جامع مسجد ٹھٹھا, کیا ٹھٹھا, جامع مسجد ٹھٹھا کن مغل بادشاہ کے دور میں تعمیر ہوئی؟ آپشن اے شاہ جہان. کس نے پہلے بجا؟ اے نے. اے جہاں. شاہ جہان. شاہ جہان بالکل صحیح. کوئی یہ بتا سکتا ہے اس کو ٹھٹھا کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جب بادشاہ آئے نا مغل بادشاہ, اور اس سے پہلے افغانی ایرانی بولنے والے, عربی لہجے والے, یہ مکلی کے ساتھ تھا اور یہ نیچے کی طرف تھا, تو پھر بادشاہ اس کو کہتے تہ تہ, یعنی عربی میں تہ کہتے ہیں نیچے کو, اور ان کے لہجے کی وجہ سے مشہور ہو گیا ٹھٹھا, اور پھر نام ہی پڑ گیا ٹھٹھا. تاریخی مہابت خان مسجد کس شہر میں ہے؟ پشاور. پشاور. بھائی بہت اچھے, کشف بہت اچھے. 7واں سوال, عمر خیام نے رباعیت کے علاوہ سائنس کے کن کن شعبوں میں عالمی شہرت حاصل کی؟ کن شعبوں میں؟ آپشن اے کیمیا, بی ریاضی, سی عمرانیات اور ڈی ہے طب. بجاؤ بجاؤ بجاؤ. ارے آگے جاؤں؟ اوکے, ویسے آپشن جو صحیح تھا وہ ریاضی تھا. مشہور مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے کس دریا پر باندھنے کا مشورہ دیا تھا؟ نہیں آپشن دو؟ آج تو کوئی بجا ہی نہیں رہا بھائی. پہلا ہے دریائے نیل, بی دریائے سندھ, اس کے بعد بحر ہند, اور اس کے بعد بحر قیانوس. نہیں کوئی بات نہیں, دریائے نیل. آخری سوال ہے, اب اس میں بجا دینا. اسپین میں اسلامی عہد کی مشہور یادگار الحمرا محل کس شہر میں ہے؟ اسپین میں اسلامی عہد کی مشہور یادگار الحمرا محل کس شہر میں ہے؟ بارسلونا, میڈرڈ, کورتبا یا غرناطہ؟ صحیح جواب دیا نا تم نے, میرا دل خوش ہو جائے گا. بتاؤ, ایک منٹ, صحیح جواب دینا, بتاؤ. 1 منٹ رکو. دیکھو بہت امپورٹنٹ ہے یہ, اس سے ہم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی اسپین میں, اور اسی پہ واپسی پلٹ کے آگے تھے. کون ہے بتاؤ؟ غرناطہ. غرناطہ بالکل صحیح ہے جواب. بی آج بازی لے گیا. آپ کو پتہ ہے اسپین میں ایک مرتبہ پورا اسلام تھا. سٹارٹ ہم نے غرناطہ سے کیا, اس کے بعد ہم پھیل گئے, اور پھر واپسی غرناطہ پہ آ گئے. اس میں بھی ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے, پھر ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. بی آ جاؤ, آج آپ ونر ہو. آج آپ نے جو جیتا ہے وہ بن احسان کا یہ پرائز ہے. بن احسان کی طرف سے گفٹ آپ کو جاتا ہے, اور یہ تحفہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں. ساتھ ساتھ چیز کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر آپ کے لیے, اور آپ کو شاباشی ملے گی. آج جی کے سوال میں آپ نے جی جان لگا دی آج, بہت اچھے. دوسرا جی پرائز جاتا ہے ہمارے پاس آغاز نئی صبح کا, یہ کہنا ہے شفق آئل کا. تو آ جائیے, آپ اپنا پرائز لے جائیے, شاباش بھی کہیں گے آپ کو, اور بہت اچھے. شفق سے آپ نے کوکنگ کرنی ہے, یہ صحت کا ایک زبردست سا راز ہے. آئیے جی, آپ کے لیے بھی ایمن اور شفق کا یہی کہنا ہے, آپ کے لیے بھی آغاز نئی صبح کا. بہت اچھے. ان کی بہن بھی ساتھ میں آئی ہیں, وہ بھی خوش ہوں گی. آج یہ شفق لے کر آئی ہیں, آئل تو لے کر آئی ہیں, گاڑی کا پیٹرول تو جلایا ہے مگر آئل تو آیا ہے. چلتے ہیں جی نصرت حارث کی طرف. اب یہ نہیں پتا راستے میں باتیں کیا ہوں گی, بہن بھائی بڑے سارا چھیڑتے بھی ہیں. اب راستے میں اچھا سفر گزرے گا یا مشکل گزرے گا یہ تو ان کو ہی پتا ہے, اور ان کی بہن کو پتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو اسمائل اگین, بہت پیٹی ایشوز پر بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سے لوگ سوچتے نہیں ہیں, اور تیزاب پھینک دینا یا مٹی کے تیل سے جلا دینا یا جس طرح بھی جو بھی.
کون سی 2-4 چیزیں جو آپ کو یاد ہوں، پیٹیسٹ تھنگز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم کو اب اس سے نکلنا چاہیے؟ 5 چیزیں ان کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انکار کیوں کر دیا مجھے شادی سے. صحیح. مجھے کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو تیزاب پھینک دو تاکہ آپ کسی کے ساتھ شادی کے قابل ہی نہ رہیں. جہیز کے اوپر ہوتا ہے، بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ وراثت کے جو سلسلے ہوتے ہیں کہ اگر والدین کے بعد بہن ہے یا ماموزاد یا چچی زاد ہے تو وہ پھر اس کو ختم کر دو تاکہ وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. پھر اس کے بعد ان کے اپنے جو انا کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتا ویسے ہے. یہ سچی محبت ہوتی ہے کہ انکار کر دیا تو تیزاب پھینک دو، یہ محبت سچی ہے؟ نہیں، پھر اپنے اوپر بھی پھینکو نا. ہاں. اپنے اوپر پھینک، اچھا، وائس جلا دو ورثہ خود بھی کو. تو ہاں. ہوتا ہے نا، مردوں پہ بھی پھینکا جاتا ہے. بہت کم، بہت کم. مطلب جنرلی اسپیکنگ میرے اس 20 سال کے سفر میں 3-4 ہی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جس میں خواتین نے جو ہے تیزاب پھینکا مردوں کے اوپر. مردوں کے اوپر، جس ہاں، میں میں کوئی سسر تھے جو کہ زیادتی کرتے تھے یا اس قسم کی اس اور طرح کی. واقعات. تو اس میں وقت کیونکہ ہمارے پاس بالکل ہی سیشن کا ختم ہونے جا رہا ہے، جاتے جاتے کوئی چیز جو آپ کہنا چاہیں سب سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز سب لوگ آگے بڑھیں اور ان بچیوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دل بڑا کریں. اور صرف رمضان ہی نہیں، پورا سال جو ہے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. بہت اچھا میسج دیا آپ نے، خاموشی سے وہی اپنے نفاست بھرے انداز سے ساری بات کہہ دی انہوں نے. اب نصرت کی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر بھی نصرت کچھ کہیں گی. کیا کہیں گی؟ میں صرف آپ سے اللہ حافظ کہوں گی اور آپ سے اللہ حافظ کہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تشریف آوری کا. ہمیشہ آپ آتی ہیں اور ہمیشہ ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں. اللہ کرے اس کا اثر بھی لوگ لینے لگیں اور وہ تبدیلی آئے جس کی خواہش آپ کو بھی ہے اور ہم سب کو ہے کہ معاشرے میں وہ یہ تبدیلی سیاسی آئے. تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ وہ والی تبدیلی نہیں آئے جس پہ کافی زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی. یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم بچپن سے لکھتے رہے ہیں نا، تبدیلی تے بے دال والی، یہ وہ والی ہے ایکچولی. سو ود دیٹ آپ سے کل ملاقات ہوگی میری. اس وقت آپ شیف گلزار کے ساتھ کچن میں انجوائے کریں گے ریسیپیز اور پھر اویس ربانی صاحب آپ کو اس ٹرانسمیشن میں آگے لے کر چلیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان